آلہ و اصحابہ الاتقیاء۔ آج کی اس مجلس میں نبی کریم علیہ السلام کی دو حدیثیں آپ حضرات کو سناتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کچھ سوال فرمایا اور آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے، یا یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات واضح کر دی ہم پر کہ جو آدمی جس جماعت کے ساتھ تعلق جیسا رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائیں گے۔ جو لوگ اچھے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اچھی مجالس کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ، ان سب کی محبت جو ہے وہ آدمی کو قیامت کے دن اور دنیا میں بھی انہی کے ساتھ اللہ پاک شمار کرا دیں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ جس کی محبت ہوگی اللہ ان کو اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ دونوں مفہوم ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہے گا اور قیامت میں بھی ان کے ساتھ رہے گا، اور قبر میں بھی اللہ پاک وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کے ماتحت ان کے ساتھ اللہ ملا دیں گے۔ محبت قرب کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو یقیناً قیامت کے دن اس کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ جو آدمی اللہ کی پاک کلام سے محبت رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اللہ پاک اس کو ذریعہ شفاعت بنا دیں گے۔ جو آدمی نماز سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس کو نماز کے ذریعے اس کی شفاعت کرا دیں گے، نماز شفاعت سی بن جائے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کو نماز اور روزے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو آدمی نماز سے محبت رکھتا ہے، کیا یہ نماز اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی؟ یقیناً نماز اس کے ساتھ وفا کرے گی، روزہ وفا کرے گا، قرآن پاک وفا کرے گا۔ سچائی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، سچائی اس کی سفارش کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی ابو ذر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یہ دوسری حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے، ایک آدمی ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے، لیکن وہ اس چیز سے عاجز ہے کہ ان کے سے عمل کرے۔ محبت تو کرتا ہے نیک بندوں کے ساتھ لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، صحابہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے جس کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان باقی ہے؟ محبت تو شرط ہے ایمان کی، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جن سے محبت کی ہے ان سے ہم محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والے افراد ہوں یا باہر کے افراد ہوں، سب صحابہ سے محبت کی ہے، اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی انہوں نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضور سے بغض رکھنے والا آدمی صحابہ سے کیسے محبت رکھ سکتا ہے؟
حضور نے معیار فرما دیا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے ان صحابہ کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، خاندان کے افراد ہوں یا باہر کے آئے ہوئے افراد، جو بھی مسلمان ہو گیا، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، ان سب کے ساتھ اگر تم نے محبت کی ہے تو میری بنیاد پر محبت کی ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان لائے، اور اگر ان کے ساتھ بغض کیا تو میری بنیاد پر بغض کیا۔ سب سے پہلے حضور سے بغض ہوا تو صحابہ سے بغض ہوا، یعنی معیار یوں ہوا کہ جو آدمی صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ سب سے پہلے حضور سے بغض رکھتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت پہلے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اب ہم صحابہ سے کام تو کر سکتے نہیں ہیں، جو مشقتیں اور محنتیں صحابہ نے کی ہیں، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے علماء کرام نے یہ 200 سال جو جنگ لڑی انگریز کے ساتھ، اور اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں، اور اس کو یہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالا ہے، اور اب تک وہ انتقامی جذبے کے ساتھ دانت پیس رہا ہے کہ کبھی ہندوستان کے اور پاکستان کے مولوی پھر میرے ہاتھ چڑھیں پھر میں ان کو پیسوں۔ دشمن ہمیں نہیں بھولا، ہم دشمن کو بھول گئے، ہم نے دشمن کو دوست بنا لیا۔ کیسی بے وقوف جماعت ہے مسلمانوں کی کہ دشمن ہمیں دشمن سمجھتا ہے اور ہم دشمن کو دوست سمجھتے ہیں۔ بڑی دھوکے کی بات ہے۔ عقل کی بات ان لوگوں کے لیے جو دشمن کو دشمن سمجھیں، دشمن کو دوست نہ سمجھو۔ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو ہمارا دشمن قرار دیا۔ میں مسلسل 4 برس سے یہ آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہائے افسوس تم ان سے محبت کرتے ہو، کافروں سے وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب سوال فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ایک آدمی ہے اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے، ہمیں علماء ہند سے محبت ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے حق کا علم ہمیشہ بلند رکھا، مجلس احرار اسلام کے اکابر ہوں یا علماء ہند ہوں، ان کا ترجیح امتیاز یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حق کو بلند رکھا، حق کے ساتھ رہے، حق پر بڑھے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ ہوں گے، اور سارے حق والے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ فرض کی آدمی اس کو اللہ کے خاص بندوں سے محبت ہے، لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ ان کے سے عمل کر سکے۔ کل پرسوں ہی تذکرہ ہو رہا تھا، ہم تو شورش کاشمیری اور جانباز مرزا جیسی مشقت بھی نہیں برداشت کر سکتے، جتنی پٹائی شورش کی ہو گئی اور جتنی مار ہمارے ایک ادنا کارکن جانباز مرزا نے کھائی، ہم اتنی مار بھی نہیں کھا سکتے۔ مجلس احرار اسلام کا ایک ایک کارکن اور ایک ایک بزرگ قابل تقلید ہے مشقت اور محنت کے اعتبار سے، کہ لوگوں نے حق کے لیے جان دے دی لیکن اپنا موقف نہیں بدلا۔ جیسے آج طالبان نے موت قبول کر لی، اقتدار چھوڑنا قبول کر لی، لیکن اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے حق کی علامت کہ آدمی موقف نہ چھوڑے۔ مار تو پڑتی ہے، شکست تو فتح تو اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن آدمی وہ ہے جو اپنے موقف کو نہ چھوڑے۔ حق والوں کا موقف یہ ہوتا کہ وہ حق کو نہیں چھوڑتے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس بیچارے کا انجام کیا ہوگا، وہ جو محبت کرتا ہے لیکن جیسے کام نہیں کر سکتا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم کو جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ ہم سب کو نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، ہمارا ایمان تب بڑھے گا۔ ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کتاب اللہ سے محبت کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ وہاں ابو ذر تم کو جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ ابو ذر نے عرض کیا، حضرت مجھے تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔
حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پس تم انہی کے پاس اور انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم کو محبت ہے۔ یہ جواب سن کر ابو ذر نے پھر اپنی بات دہرائی، ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے لوگوں کے ساتھ محبت، اچھے اعمال سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حق والوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مسلمانوں کی علامت ہے کہ وہ حق والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ جو آدمی حق والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا سمجھو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تشریف لانا، میرا یہاں حاضر ہونا، ہم سب کا مل کے اللہ کی یاد میں مشغول ہونا، ذکر کرنا قبول و منظور فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔